لوگوں نے اس کا انعقاد کیا یوتھ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کا. کافی عرصے سے جو ہے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ضرور ہو جہاں پہ نوجوان کو پروگریسو بنایا جائے, نوجوان کے اندر سے مایوسی کا خاتمہ کیا جائے, نوجوان کے اندر امید کے کرن کو جگایا جائے, بجائے اس کے کہ اب ہم کسی ادارے کی طرف دیکھیں یا کسی انسٹیٹیوٹ کی طرف دیکھیں. میں نے یہ سمجھا کہ مجھے ہی انیشیٹو لے لینا چاہیے. ہمیں ہمارے ساتھیوں نے بھی بڑا موٹیویٹ کیا. محسن صاحب جو ہیں وہ ماشاء اللہ خود ایک یوتھ کی آواز ہیں. نوجوانوں کو اکٹھا کریں, ہم لوگ پلیٹ فارمز مہیا کرتے ہیں. ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے, ہم نے اس ملک کے اندر جو ہے گرو کیا ہے, اس ملک کے اندر اپنی معیشت کو بہتر کیا ہے, اس ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کی ہے, اس ملک کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے, اس ملک کی انفراسٹرکچر بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے, ہمارا کوئی پولیٹیکل آبجیکٹو نہیں ہے. ہمیں کوئی ایوانوں کے اندر سیٹیں نہیں چاہیے, ہمیں کوئی جو ہے وہ ٹکٹیں نہیں چاہیے, ہمیں کسی سیاسی جماعت میں نہیں جانا. انفیکٹ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کے اندر اختلافات ہیں, اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ کام کریں, نوجوانوں کو جو ہے وہ امپاور کریں, نوجوانوں کے اندر سے نفرتوں کا خاتمہ کریں. نوجوان صحافیوں کے لیے خاص طور پہ یہ چیز ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ آ کے اے بی ایس کی ٹیم جوائن کر سکتا ہے, سیلز کی سیل کر کے. اگر آپ صرف سیلز نہیں, سیلز, کنسٹرکشن, آپریشنز, آرکیٹیکچر, ڈیزائن, میڈیا, ہم آپ کو ہر طریقے کا پلیٹ فارم دیں گے. آئی ٹی پلیٹ فارمز دیں گے, اے آئی پلیٹ فارمز دیں گے, ہر لحاظ سے آپ کو انٹرنشپ کرنی ہے وہ آفر کریں گے. اگر آپ کچھ اور پروڈکٹیو کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا تو وہ پلیٹ فارم ہماری طرف سے حاضر ہے. اور اس طرح کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کو ہم انوالو کریں, اداروں کو انوالو کریں کہ وہ بھی ویکینسیز کریٹ کریں اپنے ادارے کے اندر نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے, نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دینے کے لیے. جو آؤٹ آف سٹی سے لوگ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جوان, وہ کیسے اس دیکھیں ابھی یہ لاہور بیسڈ آپریشن ہے, لاہور سے اس نے پھیلنا ہے اور انشاءاللہ پورے ملک میں پھیلے گا. سہیل بھائی, یہ جو پاکستان میں یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتے ہیں, 50,000 لاکھ روپے فیسز ہوتی ہیں ان کی, 3 مہینے پر, 4 مہینے, 6 مہینے, مہینے پر محیط ہوتے ہیں, تو آپ کا یہ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کی منتھلی کیا فیس ہوگی؟ یہ جو ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام ہے یہ فری آف کاسٹ ہے. الٹا ہم تو اپرچونیٹی فراہم کر رہے ہیں کہ یار پیسے کماؤ, پلیٹ فارم تمہارے پاس ہے. ہم لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ ایک بچہ اگر ہمارے پاس آ گیا ہے, اس کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, اس کے پاس کوئی منزل نہیں ہے, تو ہم میک شور کریں کہ اس کی ٹریننگ کریں. یہ جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کا ایک مقصد ہے, اس کے لفظوں کے اندر اس کا مقصد چھپا ہوا ہے کہ ہم اس کو امپاور کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس, اپنی انویسٹمنٹ اس پہ ہم لگائیں گے. اس سے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمیں وہ یہ جو کورسز کے نام پہ فیسیں لوٹی جا رہی ہیں, نہیں, اس کسی کے ہم خلاف ہیں. ہم جذبہ رکھتے ہیں, نوجوانوں کے حوالے سے درد رکھتے ہیں, تو ہم ان پہ انویسٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ, اور کسی سے 1 روپیہ چندہ بھی نہیں مانگیں گے. پروگرام کا نام ہے دسمبر گرم ہے؟ نہیں, دسمبر گرم کچھ اور ہے. دسمبر گرم جو ہے وہ ایک کمپین ہے اے بی ایس ڈیولپرز کی, جس میں ہم یہ کہتے ہیں مارکیٹ گرم ہے. اب دور جدید میں اے آئی جو ایجوکیشن ہے اس کی کیا اہمیت ہے, ذرا واضح کر. یار میں اس بات کے, اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہوں کہ یونیورسٹیز اور کالج میں جو سکھایا جا رہا ہے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ضرور ایگزسٹ کرتا ہے. بھائی ڈاکٹرز یونیورسٹیز اور کالجز سے بن رہے ہیں, انجینئرز یونیورسٹیز اور کالجز میں بن رہے ہیں. پاکستان کے اندر ڈاکٹر جو ہے وہ فائنینشلی ڈسٹریسڈ ہے, فائنینشلی گین نہیں ہے ڈاکٹر کی, لیکن باہر وہی ڈاکٹر ملینز آف ڈالرز کما رہا ہے, وہی ڈاکٹر ہے نا, یہیں کا پڑھا ہوا ہے. انجینئرز بھی پاکستان کے اندر ان کو جاب کے مسائل ہیں, لیکن باہر جو ہے وہ ان کو جاب ملتی ہے, لوگ ہاتھوں ہاتھ پاکستانی انجینئرز کو لیتے ہیں. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کا فائدہ نہیں ہے, یا ایجوکیشن کے بعد جو ہے لوگ جو ہے رسوا ہو رہے ہیں؟ بھائی ہمارے سسٹم میں, مطلب سسٹم کو صحیح کرنے کی بات ہے نا, آپ سسٹم کو صحیح کریں. آپ ایجوکیشن پہ بلیم نہیں دے سکتے. یونیورسٹیز اور کالجز سے ہمیں بھی اختلاف ہے, وہاں کے کلچر سے اختلاف ہے, تعلیم سے اختلاف نہیں ہے. ان کے کلچر کو بہتر ہونا چاہیے, وہاں سے فاشی اور اوریانی کا خاتمہ ہونا چاہیے. وہاں پہ یہ جو ویسٹ کلچر پریویل ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے ماسز کو, جن میں کے میدان میں ترقی کریں گے. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے, ایجوکیشن حاصل کرنا میں کہتا ہوں لازم و ملزوم ہونا چاہیے ہر فرد کے اوپر, اگر آپ ترقی یافتہ بننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ جس طرح انڈسٹری ایکیڈیمیا لنک کا برج بننے جا رہے ہیں, کیا اس میں میل اور فیمیل کے لیے یکساں اپرچونٹی ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی. جو فیمیل کا اسکوپ آف ورک ہے وہ ہم فیمیل سے کرائیں گے, جو میل کا اسکوپ آف ورک ہے ہم میل سے کرائیں گے. آپ کا بیٹا ہے, آپ اس کے لیے کیا فیلڈ چوز کر کے آج سوچا ہے, یا کیا پلاننگ آپ کرتے ہیں اس کی؟ یار حقیقت اگر میں بات بتاؤں کہ میں اپنے بچے کے لیے یہ سوچتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ ایک ایسا ٹول ہے جو فیصلہ کن ایک چیز ہے میرے لیے, جو فیصلہ کرے گی کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جو قرآن میں ہے نا, انما اموالکم واولادکم فتنہ, مطلب یہ مال اور یہ اولاد آپ کو جہنم میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اگر تو ان کی تربیت آپ صحیح کر دیں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے اور آپ کو قبر کے اندر بھی ٹھنڈی ہوائیں پہنچائیں گے. اور اگر ان کو آپ نے دنیا دے دی, دین نہ سکھایا, آپ کو یہی اولاد بڑھاپے میں اولڈ ایج ہوم میں جو ہے وہ چھوڑ آئے گی ہاتھ پکڑ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین دینا ہے. ہم نے
نے اس کو کاروبار بھی سکھانا ہے کہ دین کے مطابق کرو. وہ اگر کاروبار کرے گا وہ بھی عبادت ہے. اگر وہ کوئی معاملہ کرے گا اس میں اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوا تو وہ معاملہ بھی اس کے لیے عبادت ہے. اگر وہ سفر کرے گا اللہ کے لیے تو وہ سفر بھی اس کے لیے عبادت ہے. آپ جس طرح اس پروگرام کے توسط سے یوتھ کو اور اسٹوڈنٹس کو ایبل کرنے اور ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے کیا آپ یونیورسٹی کالجز میں بھی جائیں گے؟ دیکھیں یہ اس کی حکمت عملی انشاءاللہ بنائیں گے. ہم محسن صاحب سے ان کی ٹیم سے مشاورت کریں گے اور انشاءاللہ ہماری ٹیم ایک اچھا لاہ عمل بنائے گی. ہم یونیورسٹی اور کالجز کے اندر بھی انشاءاللہ تقریبات منعقد کریں گے. یہ جب آپ کے پروگرام کے ای فلائرز چل رہے تھے تو کوئی بندہ بات کر رہا تھا یار ڈاکٹر سبیہ علی اکرام کا یوتھ جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اقرار الحسن نے بھی ایسے ہی کیا تھا, تو کیا ڈاکٹر صاحب اب اسٹیبلشمنٹ کے کئی مہرے تو نہیں بننے جا رہے ہیں بعد میں یہ یوتھ کسی اور مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں ہوگی؟ وہی بات ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ. ہم آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ میں کوئی سیاست کے لیے آپ کو دیکھیں اقرار صاحب میرے لیے قابل احترام ہے, میرے بڑے سے دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں. اقرار صاحب کا آبجیکٹو کہیں نہ کہیں سیاسی ہے, میرا تو ہے ہی نہیں. میں کیا مانگ رہا ہوں آپ سے؟ یہی کہتے تھے کہ یہ جو یوتھ کٹھی کر رہا ہوں یہ اویئرنیس کے لیے اچھے کاز کے لیے. میری بات سنیں, ہم پولیٹک ان کا آبجیکٹو ڈیفائنڈ ہے پولیٹیکل. ہم کہتے ہیں او یوتھو کٹھے ہو جاؤ اپنی معیشت بہتر کرو. دیکھیں ہم تو یوتھ سے کچھ نہیں مانگ رہے اپنی ذات کے لیے. کیا مانگ رہا ہوں میں نے بلکہ اپنا وقت دیا ہے یہاں پہ 2.5-3 گھنٹے. میں تو وقت دیا ہے نا, میں نے کیا مانگا بدلے میں؟ میرا کیا آبجیکٹو ہے؟ میں نے اب وہ کہا کہ مجھے آپ ووٹ دیں. ہمارا کیا آبجیکٹو ہے؟ ہمارا آبجیکٹو ہے کہ یار جس طرح ایک ویلفیئر آرگنائزیشن چلتی ہے نا پاکستان میں, کام کر رہی ہے نا سینکڑوں ہزاروں, بغیر کسی لالچ کے, بغیر. اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے. ایوان میں موجود 373 یا 372 ایم این ایز ہیں. کتنے ایم این ایز کے نام جانتے ہیں آپ؟ 5-10 میکسیمم. اللہ کا فضل و کرم سے ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایم این ایز سے زیادہ عزت دی ہوئی ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایوانوں کی؟ اور بات سنیں, ہم نے کیا اس ملک کی خدمت اس غرض سے کرنی ہے, اس لالچ سے کرنی ہے کہ ہمیں ایوان کے اندر عہدہ ملے؟ نہیں یار, یہ غرض ہی نہیں ہے, یہ آبجیکٹو ہی نہیں ہے.